ہفتے میں دوشنبے منگل بدھ بیفے وغیرہ، تو یہ جو جمعہ ہے تو اس کو جمعہ کیوں کہتے ہیں؟ امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور انہوں نے یہ سوال کیا کہ کیفا سمیت الجمعۃ بالجمعہ، جمعے کو جمعہ کیوں کہتے ہیں؟ فقال علیہ السلام ان اللہ عز وجل جمع فیہا خلقہ، اللہ نے اس دن اپنی مخلوقات کو جمع کیا، اچھا، لولایت محمد و اہل بیتہ، محمد اور آل محمد کی ولایت کا اقرار لینے کے لیے، فَسَمَّاهُ یوم الجمعۃ لِجَمْعِهِ فِیہ خلقہ، بس اس جمع کرنے کی وجہ سے اس دن کو جمعہ کہا جاتا ہے۔ تو پھر ہمارے ناظرین یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ جب اس دن کو اس وجہ سے جمعہ قرار دیا تو اس دن کی فضیلت کیا ہے؟ ایک شخص ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آنے کے بعد آپ نے جمعے کے بارے میں سوال کیا۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا فَسَأَلْتَنِي عَنِ الْجُمْعَةِ، اگر مجھ سے جمعے کے بارے میں معلوم کر رہے ہو تو بس اتنا سمجھ لیجئے کہ آسمان کی بلندی پر رہنے والے معصوم ملک اس دن کو یوم المزید کہتے ہیں، یعنی برکت کا دن، اضافے کا دن۔ انسان اگر نیک کام انجام دے گا تو وہ نیک کام بھی ڈبل ہو جائیں گے، ان کا ثواب، ان کی جزا ہوگا، اور اگر اس دن کوئی غلطی سرزد ہو جائے گی تو اس غلطی کی سزا بھی ڈبل ہو جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام نے روز جمعہ، خاص کر یوں تو ہر دن انسان کو وہ تمام واجبات انجام دینے چاہیے کہ جو ان کے اوپر واجب کیے گئے ہیں، اور ان باتوں سے روکنا چاہیے کہ جنہیں دین مبین اسلام نے اپنے ماننے والوں کو جن باتوں سے روکا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ جمعے کے دن زیادہ عمل انجام دیجیے۔ اس کی وجہ یہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ اس دن عمل انجام دیا جانے والا عمل کا ثواب ڈبل ہو جائے گا، اور اگر اس دن کوئی غلطی یا کوئی گناہ سرزد ہو رہا ہے تو اس کی سزا بھی ڈبل ہو جائے گی۔ اس سلسلے میں ہم آپ کی خدمت میں امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث مبارک بیان کر دیتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا اجتنبوا المعاصی لیلۃ الجمعہ فإن السیئات والحسنات مضاعفۃ، شب جمعہ اور جمعہ نافرمانی کرنے سے پرہیز کیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس دن اگر نیکی کی جائے گی تو وہ بھی ڈبل ہو جائے گی، اور اگر غلطی کی جائے گی تو اس کی سزا بھی ڈبل ہے۔ اس کے علاوہ پروردگار عالم نے جناب آدم کو روز جمعہ خلق کیا۔ جناب آدم اور جناب حوا جب آسمان سے زمین کی طرف آ رہے تھے تو جناب حوا کو ایک دوسری جگہ پر اتارا گیا اور جناب آدم کو ایک دوسرے مقام پر اتارا گیا۔ جب بہت ایک طویل مدت کے بعد جب یہ دونوں کے دونوں ملے تو وہ دن بھی جمعے کا دن تھا۔ پروردگار عالم نے جناب ابراہیم کے لیے آگ کو گلزار بنایا۔ آگ کے لیے حکم خدا یہ آیا کونوا بردم و سلامن علی ابراہیم، ابراہیم کے لیے سلامتی اور ٹھنڈی ہو جا، تو یہ دن بھی جمعے ہی کا دن تھا۔ بارگاہ خداوندی میں جناب اسماعیل نے قربانی کا کارنامہ انجام دیا تو وہ دن بھی جمعے ہی کا دن تھا۔ غفر اللہ آدم، کہ پروردگار عالم نے جناب آدم کا ترک اولا معاف کیا، وہ دن بھی جمعے کا دن۔ سبحان اللہ۔ یوم الجمعۃ یوم النظافہ، جمعے کا دن صفائی کا دن ہے۔ اور دوسری بات جو روایات میں نقل کی گئی ہے کہ اگر ہم ایسا کرتے ہیں، جمعے کے دن صفائی کرتے ہیں، بال کٹواتے ہیں، ناخن تراشتے ہیں، غسل جمعہ کرتے ہیں، یفن الفقر ویزید فی الرزق، ایسا کرنے سے فقر، تنگ دستی، غربت ختم ہو جاتی ہے اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ غسل جمعہ کی بے پناہ تاکید۔ روایات میں تو یہاں تک ہے کہ اگر مستحبات میں اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے، پھر اللہ کے رسول نے یہ ارشاد فرمایا فاغتسل فی کل یوم، اے علی ہر جمعے کو غسل کیجیے، جی، وَلَا تَشْتَرَ الْمَاءَ بِقُوتِ يَوْمِكَ، اور اے علی اگر غسل کرنے کے لیے اس دن آپ کے پاس پانی نہ ہو تو پانی خرید کر غسل کیا جائے۔ اتنی زیادہ یعنی تاکید۔ دیکھیے یہ دوسری بات یہ ہے، اگر پانی خریدنے کی حالت میں انسان نہیں ہے تو یہ کہا جا رہا ہے وَلَا تَشْتَرَ الْمَاءَ بِقُوتِ يَوْمِكَ، چاہے پانی خریدنے کے لیے آپ کو ایک دن کا کھانا بیچنا پڑ جائے، وہ بیچنی پڑ جائے، مگر آپ غسل کیجئے، اس غذا کو بیچ دیجئے، اس کھانے کو بیچ دیجئے، اور بیچنے کے بعد پانی خریدیے، اور پھر جمعے کے دن
غسل کیجیے. سبحان اللہ. فَإِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ مِّنَ التَّطَوُّعِ أَعْظَمُ مِنْهُ، اس لیے کہ مستحبات میں اس سے بڑا کوئی عمل ہے ہی نہیں. سبحان اللہ.